من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمبر 42 سورہ شورا، رکوع نمبر 3، 10 آیات، خیمہ لگانے والی آیات، کمال آیات، لارجر دین لائف آیات۔ آئیے ذرا مطالعہ کرتے ہیں۔ من جو کانا ہے، یریدو ارادہ کیے ہوئے، تو جو ارادہ کرے گا، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی کا، نزد ہم لہو نزد ہم زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فی حرثی ہی اس کی کھیتی میں، اس کی کھیتی کو اللہ فرما رہے ہیں ہم بڑھا دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اور جو کوئی ارادہ کرے گا، چاہے گا حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی، حرث مین کھیتی، نُعْطِيهِ مِنْهَا ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب اور آخرت میں لیکن پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک میٹافر یوز کیا ہے، اور وہ میٹافر کیا ہے کہ حرث ایک کھیتی، تو یہ دنیا کو تشبیہ دے دی ایک کھیتی سے، اور ہم سب ہیں کسان۔ ہم سب کون ہیں؟ کسان۔ اب ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ارک ریزی کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، اپنی جو ایکسیلنس کر رہے ہیں، اپنی جو فیوچر بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دو طرح کے لاہ عمل کا ذکر کر دیا۔ پہلا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو یہاں اس کی نگیشن نہیں آئی کہ دنیا ہم انہیں نہیں دیں گے۔ غور کریں، ہاں فرمایا یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے نا، تو آخرت میں ہم ان کے بہت زیادہ کھیتی میں ان کا آؤٹ پٹ، ان کی فصل بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ کم از کم حدیث کے مطابق 10 گنا تو ملے گا، پھر زیادہ سے زیادہ لاکھوں گنا ملے گا۔ تو آخرت کی جو کوشش کریں گے، علماء فرماتے ہیں پہلے ان کی دنیا ہم سنواریں گے، پھر اس کے بعد آخرت میں تو بے حساب ان کو اجر دیں گے۔ لیکن من کانا یرید حرث الدنیا، لیکن جو دنیا کے لیے ہی صرف کوشش کریں گے، تو پھر حدیثوں کا جو ہمیں لب میں لباب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی ایفرٹ کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ہی ان کو اتنا زیادہ دے دیں، ہم ان کو اتنا دیں گے جتنا ان کا ڈیو ہوگا، جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا وہ ہم ان کو ضرور دے دیں گے۔ لیکن ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا کہ آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ٹیک اوے کیا ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانا ہے، اپنا ہدف بنانا ہے۔ کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو۔ اور دنیا کے لیے اپنی بہترین کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اسلام میں دین و دنیا کی ڈویژن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر چلتے تھے، لیکن پہاڑوں میں نہیں گئے، کوہوں میں نہیں گئے، بیوی بچوں میں ہی رہے، کاروبار بھی کیا، لوگوں میں ہی رہے، شہروں میں ہی رہے، شادیاں بھی کیں، بچے بھی ہوئے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ آخرت پہ ہدف بنائیں تو دنیا بھی ہم دیتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں تو بے حد و حساب ہوگا۔ دوسری آیت، کیا لہم ان کے لیے ہیں شرکا، ڈو دے ہیو پارٹنرز، کیا ان کے ایسے شرکا ہیں، شرعو جنہوں نے ان کے لیے ضابطے بنا دیے، جنہوں نے ان کے لیے کوئی ورلڈ ویو بنا دیا ہے، لہم ان کے لیے، من الدین دین کا کوئی ضابطہ بنا دیا ہے شرکا نے، ما جو لم نہیں یعظم بہ اللہ نے جس کی اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے تو حکم نہیں دیا اس کا، لیکن ان کے جو شرکا ہیں انہوں نے ان کے لیے ایک ورلڈ ویو بنا دیا ہے، اس کے مطابق وہ چلے جا رہے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر سادی سی بیان کی ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن سے لوگ مرادیں مانگتے ہیں، بلکہ یہاں ورڈ بتا رہا ہے شرعو، جو کہ ایک لیگل کونوٹیشن رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کی آئیڈیالوجی کچھ دنیا والوں کو دی ہوئی ہے، کوئی زندگی کا فلسفہ دیا ہوا ہے۔ اب اسلام کو چھوڑ کے لوگ ان کے پیروکار بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ آگے بتا رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ورڈ طے نہ ہوتا، کلمۃ الفصل فائنل ورڈ، تو کیا ہوتا؟ لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ابھی جو غیر اللہ کی فلسفے پہ چلنے والے تھے ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہی کر دیا جاتا،
لیکن ابھی کیا بات چل رہی ہے سورہ شورا میں کہ دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلے کا دن آنے والا ہے, وہاں فیصلہ ہوگا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ, اور جو پھر ظالم ہوں گے, لَهُمْ, ان کے لیے, عذاب علیم, ان کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے راستے میں, وہ چل رہے ہیں غیر اللہ کے راستے میں. تَرَى الظَّالِمِينَ, اور پھر تو دیکھے کن کو, ظالموں کو, مشفقین, پچھلی دفعہ بھی غالباً آیا تھا, اشفاق سے مشفق اسم فاعل, تو مشفق ہوتا ہے ڈرنے والا, اب وہ ڈر رہے ہوں گے. کون ڈر رہے ہوں گے؟ رانگ ڈوئر, ظالمین. مما کسبو, کس وجہ سے؟ جڑیاں انہوں نے کمائیاں کیتیاں. ہن جڑیاں کمائیاں کیتیاں انہوں یرک رہے ہوں گے, لے بھئی ہن تے کام خراب ہو گیا, ہن سان سزا ملے گی. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور وہ سزا ان پہ واقع ہو کے رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیپر تو آؤٹ کیا ہوا ہے. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ, آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے پھر کیے. اب ان کے قرآن کا جو انداز تحریر, انداز خطاب ہے, دونوں طبقوں کا ذکر کیا. جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی, اب ان کی دیکھیں کیا اینڈنگ ہو رہی ہے. فی, وہ ہوں گے روضات, وہ روزوں میں ہوں گے. روزہ, وہ کیا اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا, روزہ تم من ریاض الجنہ, کہ میری جو لیونگ پلیس ہے اس سے میرا جو ممبر ہے, یہ والی جگہ کیا ہے, یہ روزہ ہے, جنت کا باغ ہے. تو روزات, وہ باغوں میں ہوں گے. کون سے باغ ہوں گے؟ جنات, جنت کے باغوں میں وہ پہنچ جائیں گے. تو ویسے روزہ جو ہے یہ, اس میں اگر آپ قرآن مجید کی ڈکشن کو دیکھیں تو ایسا ایک چھوٹا باغ جہاں پھول ہوں, جہاں انسان کو سکون ملے, فلاور بیڈز ہوں, کیاریاں ہوں, ایک بڑے باغ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہو جہاں استراحت آپ کر سکیں. اور جنات جو ہے اس کا مادہ ہے جیم نون نون, یہ ایک ہے ڈھکا ہوا ایک تھک جنگل کا کانسیپٹ پیدا کرتا ہے, جو اس میں چھپے ہونے کا ذرا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اسی مادے سے جن بھی ہے, جن مخلوق جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اسی سے جینز بنتا ہے, جنین, جو بچہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے بطن مادر میں, تو جینز کے اندر. تو یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. یہاں دونوں خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرکب لے کے آ گئے ہیں کہ وہ ایسے خوبصورت باغات میں ہوں گے, جنت کے باغات میں ہوں گے استراحت کے ساتھ. اور اگلا جملہ تو دل چیر رہا ہے, لَهُم مَا يَشَاءُونَ, جو وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہو جائے گا. اور جب آپ کو پورا قرآن مجید قاری قرآن پڑھتا ہے تو پھر آیات آتی رہتی ہیں اس کے ذہن میں, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نعیم. نیک لوگ جو ہیں وہ پھر جنتوں میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے. اور اس سے آگے دیکھیں, قلم توڑ دیا, کہاں ہوں گے؟ عند ربہم, اپنے رب کے پاس ہوں گے. واہ اللہ جی تواڈے تے قربان جائیے. پہلے فرمایا کہ روزے جو ہوں گے, پھر فرمایا جنات باغ بھی ہوں گے, پھر فرمایا they will have whatever they wish for, ان کو وہ من چاہا ملے گا جو وہ چاہیں گے, ان کی اشتہا پوری ہوگی. اور پھر اس کے بعد رفاقت تو دیکھیں, کمپنی تو دیکھیں. بٹ صاحب فرما رہے ہیں عند ربہم, اپنے رب کے پاس ہوں گے. عند ملیک مقتدر, بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہوں گے, جو سلطان صاحب اپنے فصیح انداز میں اکثر بیان کرتے رہتے ہیں, اپنے رب کے پاس ہوں گے. اسی آیت کو پکڑ لیں, ٹیک اوے لے جائیں کہ اب ساری عمر قرآن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں, ذالک هو الفضل الکبیر. سیلز پہ سلطان صاحب کہہ دینا عدیل صاحب بس آپ کامیاب ہو گئے, کیونکہ سلطان صاحب از این اتھارٹی اوور سیلز. تو پھر میں کہوں گا واہ بھائی ایک گرو نے کہہ دیا میں کامیاب ہوں. تو یہاں ہو از دی اسپیکر, من ہوا متکلم, اللہ از ہوا متکلم. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بٹ صاحب یہ فضل الکبیر ہے, ایک مائٹی ریوارڈ ہے تمہارے لیے, تو وہ اصل پھر کامیابی ہوگی نا. تو کرنا کیا ہے, ٹیک اوے کرنا کیا ہے, ہم نے میدان کیا ہے, عمیلوا الصالحات, نیکیاں کرنی ہے. نیکیاں کیا ہے, گڈ ہیومن بینگ بن جانا ہے. نیکیوں کا سے مراد کیا ہے, گڈ ہیومن بینگ, گڈ نیچرڈ ہیومن بینگ, ایک اچھا انسان بن جانا ہے. سورہ یاسین قرآن جہاں جہاں پڑھو بس دل تھامنا پڑتا ہے حضرت. وہ ایک بندہ جو ہے نا, وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی, اچھا اس کو قوم نے مار دیا. مومن کیا شے ہوتا ہے سلطان بھائی, تو وہ مقتول ہے.
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। मोमिन क्या चीज होता है यार, गौर तो करें। वो उसको मार दिया है बजाय वहां जाके कि अल्लाह ताला फाइल आना है मैं ताड़ा मुबल्लिग ताड़ा पैगाम पहुंचा रहा सा, बट लुक एट द ट्रीटमेंट दे हैव डन टू मी, उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो वहां जाके कह रहा हाय चले नहीं यार इन्होंने समझ ही नहीं, मैंने मारता ने बर्ज। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला क्या फरमाए, खूबसूरत है खूबसूरत बात। आगे देखे अपने एनू कहना मैं अल्लाह दियां गल्लां, अल्लाह दे रंग आओ वेखो, अल्लाह दा कलाम खोलो, अल्लाह दियां गल्लां सुनो तुसी। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु, ये है वो चीज जो अल्लाह तुम्हें बशारते दे रहा है। अल्लाह इज गिविंग यू ग्लैड टाइडिंग्स। ताहिर साहब, अल्लाह ताला खुशखबरियां दे रहे हैं। कौन खुशखबरी दे रहे हैं? अल्लाह ताला। हु इज मुबश्शिर, मन हुआ मुबश्शिर, अल्लाह इज हुआ मुबश्शिर, इसम फाइल इसका। अल्लाह मुबश्शिर हैं, अल्लाह खुशखबरी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इबादहुल्लज़ीना, अपने बंदों को। वो कौन बंदे हैं? आमनु आमिलु सालिहात, वो जो नेक अमल कर रहे हैं, जो इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं, इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। कह रहे हैं हमने अपने एक्शंस को गुड करना है, माँ बाप के फर्माबरदार हैं, सुबह उठ के जन्नत की टिकट लेते हैं, माँ की ज़ियारत करते हैं, बाप की खिदमत करते हैं, दुआएं लेते हैं, असातिज़ा की खिदमत करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, बीवी के हुकूक अदा करते हैं, बच्चों के हुकूक अदा करते हैं। छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स में जन्नत इकट्ठी कर रहे हैं। बेफायदा अनफास को ज़ाया न कर है दर्द, हर दम दमे ईसा है तुझे पास नहीं। एक एक मिनट कीमती है जे भाईजान, एक एक मिनट कीमती जे, तो क्यों ना मीटर ऑन है नेकियां कमा लीए। तो नेकियां कमाने के लिए हुजूर क्या फरमा रहे? कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा। हुजूर ने फरमाया मैं इसमें तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। दीन का काम करना है लेकिन उस पे अजर की तरफ निगाह नहीं करनी। अजर कौन देगा हमें? अल्लाह मियाँ देगा। तो दाई की सिफात जो कुरान में आती हैं उसमें जो बातें हमें उभरी भी नजर आ रही हैं उसमें यह है कि वो बिल्कुल लिल्लाहियत से भरा होता है, अल्लाह के लिए उसने करना है, बंदों से कुछ नहीं लेना। और फिर यह भी फरमाया कि जब दावत देनी है तो समझना है सामने वाला 100 टाइम मुझसे नेक है और मैं बहुत कम तर हूं। यह फर्ज है दाई का कि अपने अंदर इस फीलिंग्स को अराउज करे फिर दावत दे कि जिनको मैं दावत दे रहा हूं वो बेहतर लोग हैं मुझसे, फिर वो सही दाई होगा। तो अल्लाह पे नजर। फिर फरमा रहे इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इस को मुफस्सिरीन ने 3 तरह से इसकी तफसीर बयान की है। हुजूर फरमाते हैं मैं अजर तो नहीं चाहता लेकिन मैं मोहब्बत चाहता हूं कुराबत की। हम एक तफसीर ले लेते हैं दरमियान वाली। बस इसको कुर्ब मवद्दा को तकर्रुब के मानों में कुछ मुफस्सिरीन ने लिया है कि यानी मैं ये चाहता हूं यार अल्लाह दे नाल प्यार दियां तुसी पिंगा पा लो, तुसी अल्लाह दे नाल अपना प्यार वधा लो ते देखो तुहाडी मेरी कराबत है, मैं चाहना तुहाडी बख्शिश हो जाए, तुसी जन्नत ही चले जाओ। तो इसको 3 तरीकों से मुफस्सिरीन ने बयान किया। एक तफसीर ये है मुख्तसरन, वाह और मन जो कोई यकतरिफ कमाई करेगा। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है एक तरफा यकतरिफु इक्तिराफन, ज्यादा बुरे मानों में आया है लेकिन अच्छे मानों में भी यहां आ गया कि जो भी कमाई करेगा किस चीज की, हसना नेकी करेगा, नजिद लहू फीहा हुस्ना, उसकी नेकी हम बढ़ा देंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ नेकियां मल्टीप्लाई होती हैं। आप ये कलाम पढ़ेंगे, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं कहता माना कुल अलिफ लाम मीम हरफुन, बल अलिफ हरफुन लाम हरफुन मीम हरफुन। एक हरफ पे 10 नेकियां, अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक, 3 नेकियां सिर्फ ऐदे ते बगैर समझे पड़े। ते जदों तुसी ऐदे ते खैमे ला ले ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਲ ਮਲਾਇਕਾ ਦਰਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाना चाहिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। इन्ना के बाद आता तो मंसूब है अल्लाह का लफ्ज लेकिन वो होता फाइल है। इन्ना के बाद वो चूंकि वो लग रहा होता है ना ऐसे मफूल का काम दे रहा है, लेकिन इन्ना के बाद होगा मंसूब ही लेकिन वो फाइल होगा हकीकतन। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। क्या है मुब्तदा खबर? गफूरुन शकूर। ये जो फाउल का वजन होता है ना इसमें मुबालगा पाया जाता है, परमानेंस पाई जाती है, हैबिट पाई जाती है।
یہ دیکھو نا، غافر ہے ایک لفظ قرآن میں ہے، غافر الذنب وقابل التوب، سورہ غافر. اب غافر کا مطلب ہے بندے نے توبہ کی تھی، مغفرت منگی، اللہ نے معاف کرتا. لیکن غفور دا مطلب ہے بار بار معاف کری آ رہے کری آ رہے. اے ہن تسی اذان پڑھو گے، شاکر دا مطلب شکر کیتا بندے اسے اگر آوے، دعا شاکر تو منگی رکھ، شاکر لفظ سنا ہوا ہے نا، تو شکور فعول کے وزن پہ آ گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے قدردان، اللہ کے لیے آئے تو قدردان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں who acknowledges the gratitude، تو شکور جو بار بار بندوں کی قدر کر رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کی عربی کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو کیسے کلام پاک آپ پہ کھلے گا. کیا یقولون، وہ سب کہتے ہیں، افطرا، یہ دیکھیں نا اب یہ الف مکسورہ آ گیا، افطرا اللہ کذبا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے حضور کا، غور سے سنیں، اور کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. دیکھو کیسا بونڈا اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں فرمایا تھا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، دیکھو میں تہاڈے سامنے جمیا پلیا بڑا ہویا، میری ساری زندگی تہاڈے سامنے کھلی کتاب. I did not attend any formal education, informal education. I had no teacher whatsoever. میرا تو کوئی استاد بھی نہیں ہے، میں نے کبھی شاعری بھی نہیں کی. وما علمناہ الشعر، مجھے تو شعر بھی نہیں آتے، تو میں اتنا چوٹی کا کلام کیسے لا سکتا ہوں؟ غور تو کرو. پھر ان کے، میں بار بار کہتا ہوں، بلغاء، ان کے فقراء، ان کے امراء، ان کے نبلاء، ان کے زملاء، ان کے شعراء، سارے کٹھے ہو گئے، ایک آیت نہیں لے کے آ سکے، ایک آیت نہیں وہ بنا سکے اس کلام کے مقابلے کی، کہ یہ ایسا چوٹی کا کلام ہے. فرماتے ہیں فَإِن يَشَاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یختم علی قلبک، ختم کسے کہتے ہیں؟ مہر کو، خاتم. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے قلب اطہر پہ مہر لگا دیتا. اصل میں یہ سنایا جا رہا ہے مخالفین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرف سے پروگرامڈ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے بھیجا ہے، وہ تو ہمارے پیارے حبیب ہیں، وہ جیسا ہم کہتے ہیں وہ وہی بات آپ کو پہنچا رہے ہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹا دیتے ہیں. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور احقاق حق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ سے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرما دیتے ہیں. انہو، بے شک وہ، علیم، جاننے والے ہیں، بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو، سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان سے بھلا کون چھپ سکتا ہے. اور آگے دل تھام کے جو آیات آ گئی ہیں، ہائے ہائے، اس پہ تھوڑا خیمہ لگانا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے. یار ایسے رب کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اس سے بڑی کوئی ڈپریویشن، کوئی بڑی، اس سے بڑی کوئی بے قدری وہ کیا سکے، کہ اللہ وہ ذات ہے یقبل التوبہ، توبہ قبول فرما لیتے ہیں. ہم میں سے کوئی کلیم کر سکتا ہے ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ قدم قدم پہ گناہ کریں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یقبل التوبہ، میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، توبہ کا قبول کرنے والا. علی اسدی کا نام سنا ہے کسی نے؟ علی اسدی ایک گھر میں گئے تو وہاں پہ پڑھنے والا تلاوت کارا ڈاکو تھے، وہاں پڑھنے والا تلاوت کارا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو عربی جانتے تھے، کہتے ہیں اچھا وہ معاف کرنے والا ہے، اسی بھی پھر توبہ کر لینے، ساڈی بھی بخشش ہو سکتی ہے. تو وہیں توبہ کر لی علی اسدی نے. فضیل بن ایاس ڈاکو تھے، وہ محدث بن گئے، وہاں گئے ہیں گھر میں ڈاکہ ڈالنے، او جناب اللہ علیہ تہجد وقت کی پڑھنے، علم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ حالی وہ ویلا نہیں آیا اللہ دے کلام دے نال لوکاں دے دل ڈر جان. عربی تھے، دل پہ اثر ہوا، آیت سن کے عربی پڑھ کے عربی میں جواب دیتے ہیں قد آن، وقت آ گیا، ابھی توبہ کراؤ مجھے، وہی توبہ کی. عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے گھر ڈاکو آ گیا. اللہ والے درویش ہوتے ہیں، گھر لبیا کچھ نہیں، ادھر ادھر سارا ویکھیا کچھ نہیں لبیا، تے کچھ چیزاں چکن لگا، کہنا ہے بوجھ ہی چکنا ہے، اتنے ہی چھڑ دیو انہاں نوں، کچھ نہیں لبیا. عبداللہ بن مبارک جب وہ جانے لگا کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، دنیا تو نہیں ملی نا، آخرت ہے، آخرت تمہیں دیتے ہیں. وہیں اس جو ڈاکو تھا اس کو توبہ کرائی، اور اس نے کہا واہ یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی ہدایت دے دی. ابو ذر غفاری کتنے بڑے صحابی ہیں، ڈاکو تھے،
ڈاکو خاندان، غفار قبیلہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کیسے بدل دی۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یقبل التوبہ۔ ایسی کہنے آؤ ساڈی کلاس وچ آؤ درس قرآن، اللہ دے تانوں رنگ وکھائیے کہ هو الذی وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں سے توبہ جو ہے قبول فرما لیتا ہے۔ تسی پڑھتے لیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بھی پڑھیا ہے تسی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کس کس نے پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ میرے سوال اوکھے ہوندے نے بھائی جان۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70۔ سورہ النساء میں کس کس نے پڑھا ہے؟ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں فوراً جو ادھر گناہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ادھر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایسے رب کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں جو توبہ قبول پہ قبول فرماتے چلے جا رہے ہیں، معافی قبول پہ قبول فرماتے چلے جا رہے ہیں، اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ هو الذی یقبل التوبۃ۔ ابو بکر ہمارے پروفیسر غزنوی صاحب فرمایا کرتے تھے، یار تمہیں کیا بتائیں گناہ گاروں کی شان، بندے انگشتے بدنداں ہوئے گناہ گاراں دی شان۔ صوفی بھی تھے نا، اور معذرت کے ساتھ اہل حدیث بھی تھے۔ کہتے ہیں تانوں نہیں پتا جدوں ساڈی محفل وچ گناہ گار آندے نے سانوں نیال کر کے چلے جاندے نے، جدوں وہ توبہ کردے نے ساڈے نال سانوں وہ نہیں لبدا جو انہاں دی برکتاں نال لبدا جدوں گناہ گار توبہ کرتا ہے۔ جدوں گناہ گار توبہ، حدیث پتہ ہے نا، اونے اودا گھوڑا کو اونٹ گم ہو گیا سی، اینڈ تے کہندا ہے پکی حدیث، اینڈ تے کہندا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی نہ، میں آپ نے سنی ہوئی ہے میں اس لیے نہیں سنا رہا حدیث، تو غلطی سے کہہ دیتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ بڑی، میں نے 1 سال لگایا تھا کہ میں درس قرآن دینا شروع کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری زندگی میں یہ سوچتا رہا میں گناہ گار ہوں، میں یہ کیسے یہ اللہ کا کلام، میں تو روز گناہ کرتا ہوں۔ 1 سال میں یہ شش و پنج کی کیفیت میں رہا ہوں، لیکن قرآن نے مجھے واللہ فلور کر دیا تھا، میرے لیے آپشن نہیں بچی تھی کوئی بھی، کیونکہ میں وہی زندگی عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی مسجد چلے جاؤ، مطلب 5 وقت تو جاؤ، لیکن کبھی اللہ والوں کے پاس، مولویوں کے پاس، علماء کے پاس جاؤ، ان کی بات لے لو، بس کبھی پک کر لو، اور جنرل لائف گزارو جیسے لوگ گزارتے ہیں، بس حقوق العباد ادا کرو، ماں باپ کے فرما بردار رہو، بس اپنی لائف گزارو۔ اور میں سنگر تھا، آپ کو بتایا بھی ہے، میں انگلش میں گانے گاتا تھا، میں میری اپنی لائف خوش تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ان ڈیپتھ، لیکن جب قرآن مجید پڑھا پھر میں فلور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اللہ میاں کہا، اللہ میاں ہے تو گناہ گار ہاں، پھر سام لئی سوان، ہوں اس تو بعد اسی واپس نہیں آنا، ہوں اسی تیرا کلام ایسا پڑھیا ہے جتنے تک ساڈی گونج ہوئے گی اسی مرد دم تک انشاءاللہ تیری رحمت نہ تیرا پیغام پہنچاواں گے، کیونکہ یہ تو بڑا سچ کوئی نہیں گا، ہوں تو جانے تے تیرا کم جانے، ہوں تیرا دین جڑا وہ تو پھر پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ساڈے جے گندے بندیاں نو تو استعمال کر لیں گا تے تیری مہربانی ہو جائے گی، تو فرمانا تے ہے یستبدل قوما غیرکم، تے سونیا ساڈے تے مہربانی کریں، ہن اسی ارادہ کر لیا، ہن اسی پیچھے جان والے نہیں گے، کیونکہ اسی بے ایمان ہوواں گے، اسی تینوں کی منہ وکھاواں گے کہ تیرا کلام کھل گیا ساڈے تے اسی پھر بھی اے دائی نہ بڑھیے، اینوں نہ پھیلائیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ میرا دل کر رہا گفتگو ہی اس ٹاپک پہ کرتا ہوں، لیکن ٹائم کو مینیج کرنا ہے، بات کو اب ذرا میں تھوڑی سپیڈ تیز کرنے لگا ہوں، سلطان بھائی کو بلانا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کلوز دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں قلب پہ ایسے گر رہی ہے، منو بارش برسا رہی ہے، اور وہ سیئات کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے حالانکہ مَا تَفْعَلُونَ، حال یہ ہے کہ اسے سب پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے۔ واؤ حالیہ، یعلم سعد، وہ ان کو سب پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، یا تو میں ہی دیوانہ ہوں یا تسی تاس تو مس نہیں ہو رہے بٹ صاحب۔ وَيَسْتَجِيبُ، یہ لو دیکھیں بات کہاں سے شروع ہو رہی تھی، روزات، پھر جنات، پھر ما یشا، پھر عند ربہم، پھر وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، پھر اس کے بعد آگے یعفو عن السیئات، پھر کہہ رہے ہیں یعلم ما تفعلون، پھر ابھی کہہ رہے ہیں میں جواب بھی دینا، پکارو لو تسی میں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ جواب دیتا ہے، تھرڈ پرسن میں عاصم، ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟
आर यू विद मी? यस, वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और क्या फरमाया है वहां पे 186:2 में क्या फरमाया? इन्नी करीब, मैं करीब हूं। 40:60 में क्या फरमाया? उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे को चलियो मंगो, मैं ताड़ी सारी दुआवां कबूल फरमाऊंगा। अपने वालों नहीं कह रहा, पूछो सुल्तान साहब, वो कुरान की आयत सुना रहे हैं तानू। उदऊनी, इतनी तो अरबी आ गई है ना, मुझे दुआ करो, उदऊनी, मुझे पुकारो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा। अब क्या चाह रहे हैं? अब अल्लाह सामने तो अब आने से रहे, अभी तो अल्लाह नहीं कह रहे ना मैं सामने, तो जन्नत में होगा दीदार। और जन्नत में क्या फरमा रहे हैं? इन्ना लिल मोमिन लखैमा, जन्नत में मोमिन जाएगा उसके लिए खैमा होगा। किस चीज का खैमा होगा? लुलुम मिनल अजवफ, एक ट्रांसपेरेंट मोती होगा उसमें, उसका वो साथ उसका खैमा होगा। तूलुहा, उसका तूल पता कितना होगा? 60 मीला, 60 मील तक उसकी लंबाई होगी। फिस समा, वो ऊपर को जा रहा होगा। वह अहलून, और वहां उसको उसके घर वाले भी दे दिए जाएंगे। ऐसी चीजें छोड़ के हम समनन कलीला के पीछे भाग रहे हैं, समनन कलीला के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह मुझे हिदायत दे। फिर आगे देखें, मनो मैं कह रहा हूं टनो पानी गिर रहा है, वह यजीदुहुम, और भी देंगे तुम्हें। ये तो मैं कहता हूं लाइफ चेंजिंग कलाम है। आपका तो ब्रेन वॉश हो जाना चाहिए, पिछला डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। वो मोबाइल जब बेचते हैं वो क्या करते हैं? कंपनी रीसेट हो जाना चाहिए। कंपनी रीसेट कहते हैं जी आसिफ भाई? फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट कर लो अपने दिमागा नू। हुण इधर आ जाओ, फैक्ट्री रीसेट। व यजीदुहुम मिन फज़ली, अपने फजल से वो देंगे। यार इस पे भी मर मिटने को दिल कर रहा है। अज ते असी सोना मुश्किल है सुल्तान खान साहब साडा। अज ते जो असी पढ़ लिया ना, ए हुण वो की रेजोनेट, अंग्रेजी में ये रेजोनेट करेगा। अब हमारे बैक ऑफ द माइंड ये घंटी बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी। आसिम साहब ये चीजें भूलने वाली नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अमा। क़ाला, उन्होंने फरमाया कि तू अंधा बना रहा है, हमारे कलाम पे तूने गौर ही नहीं किया, तो आज हम तुझे अंधा उठाएंगे। वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद, और काफिरों के लिए फिर सख्त सजा है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, और अगर हम लोगों को माल दे देते ना, फिर जमीन में बगावत करनी थी। साहबा ने कहा हम गरीब थे ना, तो हम पे आजमाइशें नहीं आई। जब हम माल दौलत सरवत वेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी वाले हो गए, तो हमें जान के लाले पड़ गए कि हम गुमराह ना हो जाएं, हम गुमराह ना हो जाएं जनाब। वलकिन युनज़्ज़िलु बिक़दर, ये अल्लाह ताला जानते हैं किसको कितना देना है, किसको रिस्ट्रिक्टेड देना है। मा यशाउ, जो वो चाहते हैं, ये उनका प्लान है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, और वो अपने बंदों को खूब खूब देखने वाले हैं और उनको उन पे खबर रखने वाले हैं। वह हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस, और वो बारिश भी बरसाते हैं। गैस बारिश, और गैस वो बारिश है, अरबी की डिक्शन पे अगर गौर करें, रूट पे गौस मददगार। तो जब इंसान मायूस होता है ना, उसके बाद जो रहमत आती है ना, उसको गैस कहते हैं। बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली के बाद जो बारिश आती है। अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज आए हैं। देखें, मिन बादी मा कनतू, कि वो कुनूतियत पैसिमिज्म का शिकार हो रहे थे। अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया? अपनी तरफ से बारिश नाजिल कर दी। जैसे हम मुर्दे हैं, कुरान पढ़ेंगे तो हम जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान, और कुरान पढ़ा करो। चलियो, तो क्या फरमाते हैं कि जिसके दिल में अगर कोई कुरान की कोई आयत ही नहीं, वो तो ऐसे है जैसे खंडर। देखें आपने वो हड़प्पा के जो रूइंस हैं या और रूइंस हैं, उत्थे जिंदगी का नामो निशान नहीं होता। तो ऐसी जिंदगी जी है वो लानत होती है, यानी अल्लाह की रहमत तो दूर ही होती है, जिथे अल्लाह का कलाम ही नहीं पढ़िया जा रहा। अल्लाह का कलाम तो बगैर तो जिंदगी कोई नहीं है, सोचो भी ना। और ये देखें ये क्या फरमा रहे हैं। हुण मैं तो एक जाहिल जिहा आदमी हाँ, ना लफ्ज ने मेरे को, ना एक्सप्रैशन है मेरे को, मैं की तुहानू दसां। ए हुण आयतां दा की करिए? वयन शुरू रहमत, वो क्या फरमा रहे हैं, और वो अपनी रहमत को फैलाता रहता है। और तुसी की चाहते हो? हुण फरिश्ते ते ना वयन शुरू रहमतहू, अल्लाह इज
expanding his mercy. اللہ تعالیٰ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اپنی رحمت. کیوں؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. فعیل کا جو وزن ہے نا ساتھ بتا رہے تھے، اس میں پرماننس ہوتی ہے. اللہ ہر وقت ولی ہے آپ کا. دیکھو دنیا میں اس کا لطف تو عام ہے، آپ دیکھ نہیں رہے. جو اللہ کو مانتا نہیں مانتا، بٹ صاحب وہ بھی بھوکا نہیں سوتا، سب کو روزی مل. جو اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی بھوکا نہیں مارتا، اللہ ان کی بھی پروویژن نہیں روکتا، اللہ ان کا بھی پرووائڈر ہے. تو حالانکہ فعلان کا وزن زیادہ اوپر ہے، لیکن وہ عارضی صفت ہے اللہ کی. فعلان میں جو رحمان ہے نا، وہ تو جوش آتا ہے ایک دم رحمت کو اور بارے نیارے ہو جاتے ہیں. لیکن رحیم جو ہے اس میں تعطل نہیں ہے، اس میں مداومت ہے، اس میں پرماننس ہے. تو یہ وہ وزن ہے. حمید دیکھیں مفعول کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and one of his portents is the creation of heavens and earth. اس نے زمین و آسمان کو بنا دیا. اور پھر وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور بسا یبسو پھر پھیلا دیے اس میں دابہ، دونوں میں بڑے جاندار. کون سا پارہ شروع ہو رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ، 12واں. ٹھیک ہے، شاباش. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور وہ ساری مخلوقات کو پھر فعیل کا وزن ہے، ہمیشہ قادر ہے وہ ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.